اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ المغفرہ۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا ہم بستری کے بعد عضو کا دھونا ضروری ہے؟ بقیہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحبت و قربت کے بعد اپنے عضو کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن ہم بستری کے بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے بخار آ جانے کا اندیشہ ہے۔ اتنی دیر رک کر دھوئیں کہ بدن کی حرارت اعتدال آ جائے، اور بقول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ باد وطی البتہ پیشاب کر لے، نہیں تو درد لادوا عارض ہوگا، اور ذکر کو آب نیم گرم پانی سے دھوئے، کیونکہ اس طرح کرنے سے بدن صحیح رہتا ہے، اور اگر گرم پانی موجود نہ ہو تو تھوڑی دیر رک کر ٹھنڈے پانی سے دھونے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بالعموم کہ جب میاں بیوی شادی کی پہلی رات مناتے ہیں تو وہ سب باتیں اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں، جبکہ حضور علیہ السلام نے میاں بیوی کی ہم بستری کی باتیں دوست، سہیلیوں اور احباب وغیرہ کو بتانے سے منع فرمایا ہے۔ ایسا کرنا بے شرمی کا جاہلانہ طریقہ ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کا احتلام ہوا ہو تو وہ بغیر غسل کے اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، نہیں تو اندیشہ ہے کہ اس طرح کرنے سے لڑکا دیوانہ اور بخیل پیدا ہوگا۔ اسی طرح ایک بار صحبت کرنے کے بعد دوبارہ بھی صحبت کی خواہش رکھے تو فریقین کو چاہیے کہ وہ پہلے غسل فرما لے، ایسا کرنا افضل ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس بات کی تعلیم دی کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرے اور اس کے بعد پھر ایسی خواہش رکھے تو ان دونوں کے درمیان چاہیے کہ وضو فرما لے۔ اور صاحب احیاء نے فرمایا کہ ایک بار ہم بستری کرنے یا ایک بار احتلام کے بعد اگر دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہو تو پہلے اپنے ذکر کو دھوئے یا پیشاب کر لے۔ بغیر ان دو باتوں کے نہ کرنے سے صحبت نہ کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔